اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ اور مسائل۔ نماز کی ظاہری شرائط، وہ شرائط جن کی بجاوری کو نماز ادا کرنے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے 5 ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 سطر، نمبر 3 پابندی وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت۔ ان 5 ظاہری آداب و شرائط کی پابندی کیے بغیر شرعی اعتبار سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ظاہری آداب پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ظاہری تقاضے پورے نہ ہوں گے اس وقت تک نماز میں روحانی لذت اور معراج کے ثمرات و برکات تک رسائی ناممکن ہے۔ نماز کے ظاہری آداب۔ نماز کی ظاہری 5 شرائط کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 طہارت۔ نماز کی سب سے پہلی شرط پاکیزگی و طہارت ہے، جو اس بات کا متقاضی ہے کہ حالت نماز میں داخل ہونے سے پہلے جسم، جگہ اور لباس اچھی طرح سے پاک و صاف ہوں، کیونکہ اس کے بغیر نماز کی ادائیگی کے شرعی تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ نمبر 2 سطر۔ نماز کی دوسری شرط سطر ہے، یعنی جسم کے مخصوص حصے لباس سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ فقہی اصطلاح میں اسے سطر عورت کہا جاتا ہے۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ کتب فقہ میں مرد اور عورت کے جسم کے ان مخصوص حصوں کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، جن کا ڈھانپنا نمازی کے لیے عذروِ شرع فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر سطر پوری طرح ملحوظ نہ رکھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پابندی وقت۔ نماز کی تیسری شرط نماز مقررہ اوقات کے اندر ادا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ نماز ادا کرنے کی 2 حدیں ہیں، ایک وقت شروع ہونے کی ابتدائی حد اور دوسری ختم ہونے کی آخری حد۔ اگر ان 2 حدود کے اندر نماز ادا کی جائے تو وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مثلا نماز فجر کو صبح صادق سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک کی حدود میں ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے قبل نماز ادا کر لی تو وہ ظہر کی نماز تصور نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز ظہر کی آخری حد اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سایہ کے علاوہ دوگنا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد چونکہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ نماز عصر کی آخری حد غروب آفتاب سے قبل ہے۔ اسی طرح نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق یعنی مغرب کی طرف سے آسمان کی سرخی اور سفیدی کے غائب ہونے تک ہے، جس کے گزر جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے اوقات کی مقررہ حدود کی پابندی ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ نمبر 4 استقبال قبلہ۔ چوتھی شرط نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قبلہ رخ کھڑا کرنا ہے۔ حالت نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے چہرے اور پورے جسم کا قبلہ رخ کر لینا ضروری ہے، تاہم حالت سفر میں اگر سمت قبلہ کا تعین کرنا ممکن نہ ہو تو انسان کو مجبوری کی بنا پر اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کسی بھی سمت جس کی طرف اس کا گمان غالب ہو کہ اس سمت قبلہ ہوگا تو اس سمت کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 5 نیت۔ نماز کی 5ویں شرط نماز کی نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کو الفاظ میں بیان کرنا لازم نہیں، کیونکہ نیت بہرحال دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ہاں، زبان سے کر لینا مستحب اور بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعمال کا دار و مدار تو بس نیتوں پر ہے۔ نماز کے ان 5 ظاہری شرائط کی پابندی کیے بغیر شرعی اعتبار سے نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔